صحابہ کرام دو جماعتیں کیسے بنے تھے؟ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، ویسے ویسے ان کام پڑ گیا ان کو اس لیے گئے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مدینے کو چھوڑ کے تو وہ کافر ہے۔ ولی ولا نصیرا، نہ ولی، اور ولی کہتے ہیں اس دوست کو جو مصیبت میں داخل ہونے نہ دے۔ ولی کس دوست کو کہا جاتا ہے؟ اس دوست کو جو مصیبت میں داخل ہونے ہی نہ دے، پہلے ہی اپنے دوست کو روک لے، بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، اس میں داخل نہ ہو، اس کو پہلے ہی روک لے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور نصیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما لکم، بس کیا ہو گیا تم کو، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، تم دو جماعتیں بن گئے ہو، واللہ ارکسہم، اور اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان کو، بما کسبوا، بسبب اس کے جو وہ کرتے رہے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، ایک تم ہدایت دے دو ان کو، من اضل اللہ، جن کو اللہ گمراہ کر دے، فمن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، بس تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ہدایت کا راستہ، ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کاش تمہیں کفر کی طرف لے جائے، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون، بس وہ ہو جائیں سواء برابر، فلا تتخذوا، بس تم نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، تو پکڑو ان کو، وقتلوہم، قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ بناؤ ان میں سے ولی، دوست، ولا نصیرا، اور نہ مدد کرنے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان آیات میں رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی کچھ جماعتوں کا، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور منافقین کی کئی تین جماعتیں غالباً، منافقین کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کے نا اوپر سے وہ مکہ سے مدینہ میں آگے، وہ بھی ہجرت کر کے، اب جب وہاں پہ آئے مدینہ میں تو ان کا وہاں پہ نہیں چلا کام۔ اب انہوں نے کیا کیا، بہانے سے واپس جہاں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، وہ تو منافق تھے، وہ تو ایک صاحب کا چھوڑ کے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے تاکہ مسلمان ان کو سمجھے یہ بندے اپنے ہیں، ان کو اپنا سمجھانے کے لیے کہ ہم اب تمہارے اپنے ہیں، یہ صرف ڈرامہ کر رہے تھے۔ اب وہاں جب مدینہ میں آ گئے، وہاں سے پھر نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ ہمیں جانے، ہم فلاں کام ہے، ہمیں وہاں یہ کام کر کے آتے ہیں، وہاں وہ کام کر کے آتے ہیں۔ بالآخر مدینہ سے مکہ میں گئے تو وہاں سے واپس نہ آئے، وہ کافروں کے ساتھ ہی مل گئے۔ اور کچھ ان منافقوں میں سے ہی وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جن قبیلوں کا ایک معاہدہ تھا نا کہ تمہاری صلح والا معاہدہ تھا نبی علیہ السلام کا، کچھ جو منافقین تھے یہاں مدینہ میں تھے اور مکہ میں سے وہاں پہ آئے تھے، وہ کچھ منافق وہاں سے اس قبیلے میں چلے گئے جس قبیلے کے ساتھ نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا، صلح کا معاہدہ تھا، تو وہاں پہ جو چلے گئے۔ یہاں پہ جو پہلا ہے وہ پہلے کا تذکرہ ہے کہ جو چھوڑ کے بالکل چلے گئے تھے، وہ مدینہ سے مکہ میں چلے گئے، ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، پھر دوسروں کا بعد میں آئے گا۔ فما لکم فی المنافقین، بس کیا ہو گیا تم کو منافقین کے بارے میں، فی عتیتکم، تم جو دو جماعتیں بن گئے ہو۔ صحابہ کرام دو جماعتیں کیسے بنے تھے؟ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، ویسے ویسے ان کام پڑ گیا ان کو اس لیے گئے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مدینے کو چھوڑ کے تو وہ کافر ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ دو جماعتیں بن گئی صحابہ کرام کی طرف۔ العالمین نے فرمایا آپ کو کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے ہو، یعنی کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کافر ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو اسی کفر کی طرف پھیر دیا ہے جو وہ کرتے رہے ہیں، یعنی کفریہ کام کرتے ہیں تو کفر کی طرف جانا تھا، وہ اللہ کفر کی طرف چلے گئے ہیں، وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں وہ۔ یعنی صحابہ کو بتا دیا
کہ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہو کہ کچھ ان کو مسلمان سمجھتے کچھ کافر تو وہ ہیں کافر ہی، اپنا اختلاف چھوڑ دو۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اب جو وہ مدینہ کو چھوڑ کے چلے گئے، ایک اللہ کے نبی کے ساتھ کو چھوڑ کے چلے گئے، پتہ ہے مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لوگ یہاں پہ بڑا حملہ کریں گے، سب کچھ ہوگا، انہوں نے سوچا یہاں پہ بڑا کام مشکل ہے، یہاں سے بھاگو۔ اب یہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگے تو مسلمان نہیں رہے، وہ مسلمان تو اگر ہوئے بھی تھے تو وہ کافر ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دے دو جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے اپنے فعل کی وجہ سے، وہ خود وہاں تک پہنچا ہے، اب اس کی وجہ سے جب وہ کافر ہو گیا تم کیا تم چاہتے ہو اس کو ہدایت مل جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت کا راستہ، وہ ہدایت کی طرف آنے والا پھر نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو ایسے بے ایمان ہو چکے ہیں، وہ تو تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم کفر کی طرف چلے جاؤ۔ وَدُّوا، وہ تو چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم بھی کفر کی طرف چلے جاؤ، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم دونوں آپس میں برابر ہو جاؤ، یعنی وہ بھی کافر تم بھی کافر، اپنے آپ کی طرف تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ تو خود کافر تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو پھر دوست نہ بناؤ۔ جب مدینہ میں آئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ آپس میں بیٹھے مل بیٹھے تو ان کا آپس میں صحابہ کرام کے ساتھ دل لگ گیا اور صحابہ کا ان کے ساتھ جو دوستانہ تعلق بن گئے۔ اب وہ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، اچھے آدمی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، اللہ کے نبی کو چھوڑ کے تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں یہاجروا، ہجرت کریں، ہجرت کریں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، سب کچھ یہ کریں گے تو پھر وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے، کفر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب وہ تمہارے دوست پھر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ تمہارے پاس سے پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اب پھر حکم کیا ہے، چونکہ وہ کافر ہو چکے ہیں اور کافروں کے ساتھ جا کے مل چکے ہیں، لہٰذا فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، جہاں بھی تمہیں وہ مل جائے پھر ان کے ساتھ کیا کرو، جہاد کرو، جہاد کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، مارو ان کو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، پس نہ بناؤ مِنْهُمْ، ان میں سے، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ولی، اور ولی کہتے ہیں اس دوست کو جو مصیبت میں داخل ہونے نہ دے۔ ولی کس دوست سے کہا جاتا ہے؟ اس دوست کو جو مصیبت میں داخل ہونے ہی نہ دے، پہلے ہی اپنے دوست کو روک لے، بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام غلط ہے، اس میں داخل نہ ہو، اس کو پہلے ہی روک لے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور نصیر اس دوست کو کہا جاتا ہے جو اگر دوست مصیبت میں پڑ گیا، اس مصیبت سے وہاں سے اس کو نکال کے لے آئے، اس کو نصیر کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے دوست، اس کو مصیبت سے نکال دیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ نصیر۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ ان میں سے کسی کو ولی بناؤ، ایسا دوست بناؤ جو تمہیں مصیبت میں داخل نہ ہونے دے، ایسا بھی کسی کو دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ ایسا دوست بناؤ جو تمہیں اگر مصیبت ہو تو مصیبت سے نکال کے تمہیں لے آئیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ تمہارے ولی ہیں نہ تمہارے وہ نصیر ہیں، لہٰذا تم ان کو کافر ہی سمجھو، کفر والا ان کے ساتھ معاملہ کرو، جیسے دوسرے کافر ان کے ساتھ جہاد ہے، ان کے ساتھ بھی جہاد والا ہی معاملہ کرو۔ اللہ بخش دعانا۔